بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن اکاؤنٹنگ اور میں ہوں قمر سہروردی۔ آج ہم پروسیس کاسٹنگ سے ریلیٹڈ یہ چیپٹر 11 ہے ہمارا، یہ آخری چیپٹر ہوگا۔ اس کے بعد ہم کچھ اور آپ کے لیے کریں گے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ پروسیس کاسٹنگ ہوتی کیا ہے؟ کچھ انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں جہاں جاب کاسٹنگ نہیں ہوتی، جیسے ہمارے گارمنٹس جو ہیں وہ مختلف ڈیزائن کے بنتے ہیں اور آرڈر بیس ہوتے ہیں کہ یہ پینٹ جو ہے یہ نیلی بنا دیں، یہ کالی بنا دیں، یہ پیلی بنا دیں، یہ اس میں یہ کپڑا لگے گا، اس میں یہ کپڑا لگے گا، تو وہ عموماً جاب بیس ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ گارمنٹ میں ہی ایک ہی ڈیزائن کے، جیسے یہ لیوائز ہے یا اس طرح کے جو بہت بڑے بڑے برانڈ ہیں، ان کے ایک ہی ڈیزائن کے ایک ہی ٹائپ کے بہت سارے گارمنٹس بن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کہہ لیں کہ خاص طور پہ یہ جو وہیکل اسمبلنگ ہے یا اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہم نے کبھی ملت ٹریکٹرز کا وزٹ کیا تھا، تو اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ ایک پروسیس ایک جگہ ہوتا ہے، دوسرا دوسری جگہ ہوتا ہے، وہ پھر اس طرح سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس کاسٹنگ، کہ ایک چیز ایک جگہ ہو گئی، وہ چیز نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی، وہ اگلا کام انہوں نے کرنا ہے، وہ آگے چلی گئی، اگلا کام انہوں نے کرنا ہے۔ فرض کریں گاڑیاں ہیں تو ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فرض کریں صرف انجن والے پورشن کا کام کر رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو گیدر کر رہا ہے، جو چیزیں جوڑنی ہیں وہ مین پرزے جو ہے وہ جوڑ رہا ہے۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چیسز بن رہے ہیں، تیسرے ڈپارٹمنٹ میں چیسز بھی پہنچ جاتے ہیں اور انجن والے جو اسمبلی ہو چکی ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ چوتھے ڈپارٹمنٹ میں مطلب تیسرے میں وہ چیزیں لگتی ہیں، چوتھے میں اس کی وائرنگ ہوتی ہے۔ اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پروسیسنگ کاسٹ جو ہے یا پروسیسنگ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان کی جو ہے ہم کیسے کاسٹنگ کرتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ ہے جی کہ ایک ڈپارٹمنٹ نے ٹوٹل کتنی کاسٹ جو ہے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ ٹرانسفر آف کاسٹ فرام ون پروسیس ٹو ادر، یہ ایک ٹاپک ہے اس کا، کہ ایک جو ورک ان پروسیس جو ہے وہ کتنا اس میں ہوا اور پھر آگے اس نے کتنا کر دیا، اوپننگ کتنا تھا، کلوزنگ کتنا تھا، یہ چیزیں جو ہیں۔ ٹریٹمنٹ آف لاس، نارمل اور ایب نارمل لاس کا ٹریٹمنٹ، یہ بہت اہم ہے، اس سے عموماً بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایکویلنٹ پروڈکشن، یہ فائفو اور ایوریج میتھڈ اس کو آپ بھول جائیں، آپ صرف ایکویلنٹ پروڈکشن یاد رکھیں۔ کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ، یہ 4 ٹاپکس ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو ہم نے انڈیویجولی دیکھنا ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو کوئی سال ایسا نہیں، پچھلے 13 پیپرز میں کوئی ایسا پیپر نہیں جس میں یہ سوال نہ آیا ہو۔ تو ان کو ہم انڈیویجولی دیکھتے ہیں کہ ہے کیا۔ انڈیویجولی دیکھنے کے لیے ہم نے ایک السٹریشن ڈیزائن کی ہے۔ اس السٹریشن میں امید ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی، باقی ہم انشاءاللہ یہ تقریباً سارے ٹاپکس کو علیحدہ سے، پہلے ہم السٹریشن کو غور سے دیکھ لیں۔ پروڈکٹ سگما is obtained after it undergoes 3 different processes. The following information is available. ڈائریکٹ مٹیریل ٹوٹل یوز ہوتا ہے 5625 روپے کا، پروسیس 1 میں اتنے کا، پروسیس 2 میں اتنے کا، پروسیس 3 میں اتنے کا۔ ڈائریکٹ لیبر جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اتنے کی، ہر پروسیس کی علیحدہ سے دی ہوئی ہے۔ ایف او ایچ جو ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی ڈائریکٹ لیبر ہے۔ سٹارٹنگ یونٹس جو ہیں وہ 500 یونٹس ایٹ ₹4 پر یونٹ ور اسٹارٹیڈ ان پروسیس 1. The actual output and normal loss of these processes are
پروسیس 1 میں آؤٹ پٹ 450 پیس نکلی ہے، 10% لاس ہے. ایکچوئل آؤٹ پٹ نکلی ہے 340، 20% نارمل لاس ہے. 270 پیس نکلے ہیں اور 25% لاس ہے. اور جو ہمیں اس ضائع شدہ جو 10% 50 پیس ہوں گے، ان کی پرائس ہے 2 روپے، دوسرے میں 4 روپے اور تیسرے میں 5 روپے. اس میں ہمیں چاہیے کیا؟ 3 پروسیس اکاؤنٹ، پروسیس 1، پروسیس 2، پروسیس 3 کے پروسیس اکاؤنٹ بنانے ہیں، نارمل لاس اور اب نارمل لاس اکاؤنٹ بنانے ہیں. دیر از نو ورک ان پروسیس. اب اس میں ہم نے ایکویلنٹ پروڈکشن اور ورک ان پروسیس کا ٹریٹمنٹ نہیں دیکھ رہے. ہم پروسیس اکاؤنٹ دیکھیں گے کہ پروسیس اکاؤنٹ کی شکل کیا ہوتی ہے، اور لاس جو ہے اب نارمل لاس ہو یا نارمل لاس ہو، دونوں کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے. اس سے ہمارا جو اگر پروسیس اکاؤنٹ بنانے کا آ جائے گا تو وہ ہمارا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں گے پروسیس اکاؤنٹ نمبر 1. انہوں نے کہا جی 500 پیس ہم نے ڈالے ہیں 4 روپے کے حساب سے 2000، اور ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر اور ڈائریکٹ ایف او ایچ اتنے اپلائی ہوئے ہیں. تو ٹوٹل ہماری کاسٹ بنی ہے 9100، اور 500 پیس ہم نے بنائے ہیں پروسیس 1 میں. اب نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو اتنی گئی ہے، نارمل لاس کتنا ہے 10%، اس کا 10% بنیں گے 50 یونٹ، تو 50 ہی لاس ہوئے ہیں، اور 450 اگلے کو چلے گئی. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں فرق ہوگا تو ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کیسے نکلتی ہے. اب یہ اماؤنٹ جو ہے وہ 100 روپیہ کیا ہے؟ یہ اماؤنٹ ہے جو ہمیں سکریپ ویلیو سے مل جائے گی. تو ہماری کاسٹ اگلے ڈپارٹمنٹ میں کتنی جانی چاہیے تھی؟ 9100، لیکن یہ 100 روپیہ تو ہمیں مل گیا، تو اس کو ہم نے ادھر کریڈٹ کر دیا ہے، اور 9000 روپیہ جو ہے وہ ہم اگلے ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کریں گے. اس کی کیلکولیشن آپ اگر دیکھیں، 500 یونٹ کی ویلیو کتنی ہے؟ 9100، لیس سکریپ ویلیو آف 50 یونٹس. 10% جو ہے ہم نے پرسنٹیج سے نکالے ہیں، 50 پیس نکلتے ہیں، 2 روپے پرائس ہے اس کی، تو 100 روپیہ بنے گا. تو 9000 ہے ویلیو آف گڈ یونٹس، 450 گڈ یونٹس. ٹھیک ہے، ویلیو آف گڈ یونٹس 9000 پر یونٹ. ویلیو ٹرانسفر ٹو پروسیس 2 20 روپیز. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے کہ جی ہم نے 10% لاس کہا تھا، 10% ہی ہوا ہے، اتنے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں ورک ان پروسیس کے جھنجھٹ کا نہیں پتہ، وہ مشکل بھی نہیں ہے، اس پہ ہم آگے جا کے ایک سوال حل کریں گے انشاءاللہ، وہ وہاں کلیئر ہو جائے گا. پروسیس 2 وہی 450 پیس 20 روپے کے حساب سے 9000 کاسٹ لے کے یہاں آ گئے. یہ پروسیس 1 کی کاسٹ ہے. پروسیس 2 میں فردر یہ کاسٹ انٹر ہوئی، اور ٹوٹل کاسٹ ہماری ہو گئی 18360 روپے، اور ٹوٹل یونٹ تھے 450. اب ویلیو آف 450 یونٹس جو ہے ٹوٹل وہ یہ تھی 18360. اس میں ہمیں کہا تھا کہ جی 20% تو نارمل لاس اس میں ہوگا ہی. تو نارمل لاس 20% کتنے یونٹس بنیں گے؟ یہ بنیں گے 90 یونٹ. ٹھیک ہے، 10% جو ہے 45 یونٹ، اور 10% 45 یونٹ، 90 یونٹ، اور 4 روپے اس کی سکریپ ویلیو ہے. اب سکریپ ویلیو 90 یونٹس کی 360 روپے اس میں سے ہم نے مائنس کر دیے، تو ہمارے پاس گڈ یونٹس جو ہونے چاہیے تھے، ایکچولی کتنے ہوئے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. گڈ یونٹ ہونے چاہیے تھے 360، اور ان کی ویلیو ہونی چاہیے تھی 18000 ہونی چاہیے تھی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں لاس ہمارا ہو گیا ہے زیادہ، 20 یونٹ زیادہ لاس ہو گئے ہیں. ہم نے آگے بھیجے ہیں 360 کی بجائے 340 یونٹ.
تو ہماری پر یونٹ کاسٹ آ رہی ہے 50 روپیز. نارمل گڈ یونٹس کی کاسٹ ہوتی 50 روپیز. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو لاس ہوا ہے یہ اب نارمل لاس جو ہے وہ 20 یونٹ 50 روپیز کے حساب سے ضائع ہوئے ہیں، اور اس میں یہ 1000 روپے کے یہ ضائع ہو گئے. تو اب سالانہ اگلے ڈپارٹمنٹ کو تو رسیو نہیں ہوئے، تو ہم کہیں گے کہ اگلے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے 340 یونٹ ٹرانسفر کیے ہیں ایٹ دی ریٹ آف 50 نارمل گڈ یونٹس ود نارمل لاس. جو کاسٹ ہے اس پر 17,000. ٹھیک ہے جی. اب آپ پروسیس میں آئیں. آپ دیکھیں کہ اگلے یونٹ کو ہم نے ٹرانسفر کر دیے 17,000 اور 340 یونٹ، اور 90 یونٹ جو ہے وہ تو نارمل لاس ہونا ہی تھا نا. ہم نے مطلب تجربے سے دیکھا ہوا ہے کہ جی نارمل لاس اگر وہ اس سے کم ہوتا ہے تو یہ ایک علیحدہ ہمارا کہہ لیں کہ ہے کہ جی اب نارمل گین یا گین ہو گیا ہمیں، وہ ہم علیحدہ سے اگلے پروسیس میں ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن یہاں ہمیں اب نارمل لاس ہوا 20 یونٹ کے، تو 340 آگے چلے گئے، 20 یہ 360 اور 90 یہ 450 یونٹ ہمارے پورے ہو گئے. یہ سکریپ ویلیو ہے، یہ صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سکریپ ویلیو ہے. اگر یہ سکریپ ویلیو نہیں ہوگی تو اس کو ہم زیرو کر دیں گے. تو ان 90 یونٹس کی پرائس بھی اس میں چلے گی. ٹوٹل کاسٹ کو ہم گڈ یونٹس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ ریٹ آگے جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہے اور اس کی سکریپ ویلیو نہیں ہے تو یہ 18,360 اگلے میں جانا تھا، اور جو گڈ یونٹس بچے ہیں ان پہ جانا تھا. ٹھیک ہے. 360 پیس ہوتے اور 18,360 پہ ڈیوائڈ کرتے تو وہ پیس بن جاتے. تو اس میں جو بچے اکثر غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ جی یہ ٹوٹل کاسٹ میں یہ جو گڈ یونٹس ہیں ان کا مطلب صرف گڈ یونٹس پہ یہ ڈیوائڈ ہو جانی ہے، اس سے پر یونٹ کاسٹ اپ ورڈ چلی جاتی ہے. تو یہ دونوں سائڈیں آپ دیکھیں بیلنس ہو رہی ہیں، یونٹ کے حساب سے بھی اور روپیز کے لحاظ سے بھی. پروسیس 3 میں آ جائیں جی. پروسیس 3 کی کیلکولیشن اگر دیکھیں تو ہمیں جو ٹوٹل کاسٹ ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیں. یہ ٹوٹل کاسٹ ہمیں پچھلے پروسیس سے آئی تھی، اور یہ کاسٹ جو ہے وہ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں لگائی ہے. ٹھیک ہے. ان سب کو جمع کریں گے تو وہ بنے گی 20,825 روپے. ابھی یہ 1200 کو آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے. وہ کتنی بنے گی؟ 20,825 روپے. اب اس میں 25% ہمیں الاؤڈ تھا کہ نارمل لاس ہوگا، 25% پیس ضائع ہو جائیں گے. 25% پیس مطلب 1/4. ٹھیک ہے. تو ہمیں نارمل پیس آنے چاہیے تھے 255، لیکن ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں فنش گڈس کو یا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو 270 یونٹس. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نارمل لاس سے بھی کم لاس کیا ہے. تو جیسے ہم نے اب نارمل لاس میں یہ نہیں سوچا تھا کہ لاس زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے، ہم نے نارمل لاس کی کوانٹی اور اماؤنٹ نکال دی تھی. 255 یونٹس ہونے چاہیے تھے ہمارے پاس، اور ان کی کاسٹ کتنے 25 جو باقی کے یونٹس ہیں ان کی پرائس کیا ہے 425. ٹھیک ہے. کتنے یونٹس بنتے ہیں؟ نارمل لاس کے 85 یونٹس ہیں. 85 یونٹس 5 روپے کے حساب سے 425 کے بک جاتے، تو ہمارے پاس کاسٹ بچتی یہ. اس کاسٹ کو 255 گڈ یونٹس میں پاسبل گڈ یونٹس آپ کہہ سکتے ہیں، ان پہ جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہماری پر یونٹ کاسٹ نکلتی ہے 80. یہ پھر دیکھ لیں، یہ ہے پاسبل گڈ یونٹس، ایکچوئل گڈ یونٹس نہیں ہیں. ایکچوئل یا اس کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یا اس سے کم ہیں. ایکچوئل گڈ یونٹس یا اس کے برابر ہیں تو یہ ہمارا پروسیس 1 کا ٹریٹمنٹ ہے، یا اس سے کم ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں لاس زیادہ ہو گیا. یہ 85 کی بجائے 90 ہو گئے تو یہ 250 ہیں، تو اس کا مطلب ہے 5 یونٹ اب نارمل لاس ہے. اور اس کیس میں ہم نے ایکچوئل یونٹ جو ہیں وہ زیادہ پیدا کیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فائدہ ہو گیا. تو
تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم ابھی دیکھتے ہیں، لیکن ہماری کیلکولیشن کا طریقہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گڈ یونٹس ہیں اس پر ہم نے پر پیس ریٹ نکال لیا، ٹھیک ہے۔ اب کتنے گڈ یونٹس ہیں؟ 255 ہونے چاہیے تھے، ہوئے 270، تو 15 گڈ یونٹس کو اس ریٹ پہ فل پرائس پہ ہم نے کہا جی کہ 1200 کا ہمیں فائدہ ہو گیا۔ تو ایکچول پرائس جو ہے، ایکچول جو ہمیں اماؤنٹ پڑی وہ 21,600 کی کہہ لیں کہ ویلیو آف ایب نارمل گین اس میں ہم نے ڈال دیا ایز اے ایکسپینس کے طور پہ۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ جی ایز اے ایکسپینس کے طور پہ کیوں اس میں ڈال دیا؟ یہ ہم جو اس کا اکاؤنٹ بنائیں گے اور پھر آگے جا کے گین کا ایب نارمل لاس گین کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہ سمجھ آ جائے گی کہ جی یہ کیوں ہوا، یہ ہم وہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اب جو ویلیو ٹرانسفر ٹو پروسیس 4 ہے فرام ٹرانسفر 3، وہ ہے 21,600۔ اس میں کیا ہے، یہ ہمیں پچھلے ڈپارٹمنٹ سے ملی تھی، یہ ہم نے ایڈ کی۔ نارمل لاس کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 8500 روپے، 85 روپے کے حساب سے 425، یہ ہم نے کریڈٹ کر دیا۔ اور فنش گڈس جو ہیں وہ ہم نے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو 270، جب ہم کہیں گے 270 پیس ہم نے کتنے کے بھیجے ہیں؟ 80 روپے کے حساب سے، تو وہ کتنے آئیں گے؟ 21,600 روپیہ۔ تو ہماری کریڈٹ سائڈ بن گئی یہ ہم نے ادھر ڈیبٹ کیا ہے۔ کیوں کہ اگر اس کا جو اب نارمل لاس ہے وہ ہم ادھر کرتے ہیں نا، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس کو۔ انٹری کیا ہوتی ہے؟ ایک ایکسپینس ہم پروفٹ اینڈ لاس میں بک کرتے ہیں اب نارمل لاس کا، اور اس کو کریڈٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک انکم ہم بک کر رہے ہیں وہاں، ٹھیک ہے، کہ پروفٹ اینڈ لاس جو ہے وہ ہماری جو ہے اس میں 1200 روپیہ جو ہے وہ آیا ہے اب نارمل گین کا، اور یہاں ہم نے ایک ایکسپینس بک کر دیا، اس کی کاسٹ بڑھا دی ہے کہ اس کی کاسٹ کانسٹنٹلی ایک ہی ریٹ پہ نیکسٹ جائے گی جو ہم نے نارمل لاس پہ کیلکولیٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ہی جو اب نارمل لاس یا اب نارمل گین ہے وہ ہم سائڈ پہ کرتے جائیں گے، ان کے آگے اکاؤنٹ دیکھیں گے تو وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں جی اب نارمل لاس کے آپ دیکھیں پروسیس 1 میں، پروسیس 2 میں اور پروسیس 3 میں اتنے پیس ہونے چاہیے تھے، وہ ہمارا نقصان تھا اتنے روپے کا، اور اس کو ہم نے ایف او ایچ کنٹرول اکاؤنٹ میں کیا، اور یہ کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے اس سے ہم نے اپلائیڈ ریٹ نکالا تھا، تو اس سے ہمیں پروڈکشن میں آلریڈی یہ شامل کیا ہوا ہے، اتنا لاس تو ہم نے شامل کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ لاس جو ہے یہ زیادہ ہو گیا تھا، 20 یونٹ ہمارے ضائع ہو گئے تھے 1000 روپے کے پروسیس 2 میں، جو اس پرسنٹیج سے زیادہ تھے، تو وہ کہاں گیا؟ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں۔ اس کی اسکریپ ویلیو کم کر دی ہے، 20 روپے کا جو بھی اسکریپ ویلیو بنی 80 روپے 4 روپے کے حساب سے وہ کم کر دی، باقی جو ہے یہ اب نارمل لاس ہے جو پروفٹ اینڈ لاس کو جا کے چارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسی فلاسفی پہ ہمارا اب نارمل گین ہے، گین بھی کہہ سکتے ہیں، اب نارمل گین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب نارمل گین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروسیس میں ایکسپیکٹڈ سے زیادہ یونٹس پیدا ہو گئے، ہم نے سوچا تھا کہ اتنے % بی گریڈ نکلے گا، نہیں نکلا، تو یہ بہتری ہو گئی۔ تو اس میں ہمیں گین کتنا ہوا تھا؟ پروسیس 3 میں ہمیں گین ہوا تھا، وہاں ہم نے ڈیبٹ کیا تھا اور اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا تھا 1200 سے، اور سکریپ ویلیو جو ہے اتنے یونٹس کی، اگر یہ سکریپ ہوتے تو سکریپ میں بھی تو ہم نے ڈالا ہے نا، سکریپ میں 15 یونٹ ہم نے زیادہ ڈالے ہوئے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو 85 یونٹ ہم نے ڈال دیے تھے وہاں، جبکہ وہاں ہوئے کتنے تھے؟ وہاں کم یونٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہاں 70 یونٹ ہوئے ہیں سکریپ۔ تو اب اس ایڈجسٹمنٹ سے وہ انوینٹری بھی اور اماؤنٹ بھی، وہاں جو سکریپ کی انوینٹری ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی اس انٹری سے، 15 یونٹ کی اس انٹری سے۔ اب باقی جو بچا یہ پروفٹ اینڈ لاس کو چلا گیا۔ اب پروفٹ اینڈ لاس میں ایک ہم نے اب نارمل لاس بھی بھیجا ہے، یہ لاس ہوا اور یہ گین ہوا،
نیٹ شیل ہمیں گین ہوا ہے 200 سم تھنگ کا. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. اس کہہ لو کہ لیکچر کے پورشن کو آپ 2-3 دفعہ سن لیں اور اس کو غور سے دیکھ لیں. یہ آپ کے سوالات میں کام آئے گا, کیونکہ یہی پوائنٹ ہوتا ہے اس کی کیلکولیشن کا بھی اور اس کو ٹریٹ کرنے کا بھی. اسی کے نمبر ہوتے ہیں اور اسی کو یہی اس کا مشکل پورشن گنا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 500 یونٹ جو ہے وہ پروسیس میں ڈلے تھے. نارمل لاس ہونا چاہیے تھا 50, 90 اور 85. یہ ہم نے نکال دیا. ہمیں آگے آنے چاہیے تھے 275 یونٹ. اب 275 کا ہم انالیسز کرتے ہیں کہ 275 کے ساتھ ہوا کیا ہے. 275 کی بجائے 20 یونٹ زیادہ ضائع ہو گئے تو رہ گئے 255 یونٹ. لیکن 15 یونٹ جو ہیں وہ ہمیں گین بھی ہو گیا, تو اس میں 255 میں 15 ڈال دیں گے تو ہمارے 270 یونٹ ہو جائیں گے جو ایکچولی ہوا ہے. ایک جگہ 20 یونٹ ضائع ہو گئے, ایک جگہ 15 یونٹ بچ گئے, تو ہمیں نیٹ شیل 270 یونٹ ملے. تو ہمارا جو نیٹ شیل لاس ہے وہ 5 یونٹ ہے. ان ٹرمز آف یونٹ ہمیں 5 یونٹ کا نقصان ہوا. ان ٹرمز آف روپیز ہمیں جو ہے وہ اب نارمل لاس اور اب نارمل گین سے 200 سم تھنگ روپیز جو ہیں وہ بچ گئے. تو یہاں تک کا جو ہماری ایکسرسائز ہے اس سے ہمیں یہ پروسیس اکاؤنٹنگ کا پورا سمجھ آ جائے گا. As we saw above, the treatment of normal and abnormal loss, the abnormal gain. The normal loss is included in the cost of production. Abnormal loss is a period cost, یعنی یہ profit and loss کو چلا جاتا ہے. Students are advised to study above illustration carefully to understand the techniques of accounting through process account. As question of process account, not cost of production report, are asked frequently. And جو کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ ہے اس کی بجائے یہ پروسیس اکاؤنٹنگ جو ہے وہ زیادہ پوچھی جا رہی ہے. بہرحال یہ ایک ہی چیز کے دو آسپیکٹس ہیں, وہ ابھی ہم آگے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ دیکھیں گے. کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ وہی چیز ہوتی ہے, اس میں یہ سمجھ لیں کہ 4 پورشن ہوتے ہیں. ایک ہم نے کوانٹی شیڈول بنانا ہے کہ کتنے پیس آئے, کتنے پروسیس ہیں, کتنے لاس ہو گئے, چاہے وہ مطلب کسی بھی سٹیج پر ہیں, لیکن ورک ان پروسیس میں کتنے ان کو ہم نے ریکنسائل کرنا ہے. ایک کوانٹی شیڈول ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ کاسٹ چارج ٹو دی ڈپارٹمنٹ, ٹوٹل اور پر یونٹ. ٹھیک ہے, یہ دوسرا حصہ ہوتا ہے. the cost accounted for the department, کہ اس میں ایکچولی ہم نے جو ہے ٹوٹل کاسٹ کی کیا, یہ آگے ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے, اور اس کی کچھ کیلکولیشنز یا ورکنگ ہیں وہ پورشن بھی ہم اس میں دکھاتے ہیں. یہ ایک پوری رپورٹ بنا کے ہم نے مینجمنٹ کو دکھانی ہوتی ہے. تو اس کی ایک شکل ہم آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں, ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. یہ دیکھیں, یہ ایک ہمارے زمانے کی کتاب کی رپورٹ ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آپ لوگ عادت بنا لیں. 1 2 3 کمپنی کا نام, یہ ڈپارٹمنٹ بھی سمجھو کہ کمپنی کا نام ہی ہے, اور رپورٹ کا نام اور ڈیٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ بنا لیں گے تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے, اس میں یہ کوانٹی شیڈول اس طرح سے ہے کہ 1000 یونٹ پروسیس میں ڈالے تھے اور اس میں 800 یونٹ جو ہیں وہ آگے چلے گئے اور 200 یونٹ ورک ان پروسیس میں ہیں, تو 1000 یونٹ اس طرح سے بن گیا. دوسرا حصہ ہے کاسٹ چارج ٹو دی ڈپارٹمنٹ, کہ جی مٹیریل اتنے کا ہوا, پر یونٹ کاسٹ یہ ہے, لیبر اتنے کی, ایف او ایچ اتنے, ٹوٹل یہ ہے اور پر یونٹ یہ ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرا حصہ ہے کاسٹ اکاؤنٹ فار ایز فالو. 20,000 جو ہے ٹرانسفر آن نیکسٹ ڈپارٹمنٹ, یہ ٹرانسفر ہو گئی اور ورک ان پروسیس میں یہ کاسٹ رہ گئی.
یہ اور یہ ریکنسائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ یہ نیچے ہے، یہ ٹوٹل کاسٹ ہے، یہ یونٹ کاسٹ ہے، یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے. اور جو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو چلی گئی، جو ورک ان پروسیس میں رہ گئی، یہ دونوں ملا کے ٹوٹل کاسٹ کا بھی حساب ہو گیا، پیسز کا بھی حساب ہو گیا. اچھا، آگے ہے ایکویلنٹ پروڈکشن. یہ ہماری جو کیلکولیشنز ہیں، یہ جو ایریا ہے یہاں اسٹوڈنٹس اکثر جو ہے وہ مار کھا جاتے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں. اس کی کیلکولیشن ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے کہ کیسے کرنی ہے، السٹریشنز بھی بیان کریں گے. تو آئی ہوپ آپ نے آج کا لیکچر انجوائے کیا ہوگا. پروسیس کاسٹنگ سمجھنے والوں کے لیے امید ہے کہ یہ فروٹفل رہا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو کوئی کنفیوژن ہو ضرور پوچھیں. یو آر ویلکم. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں. نیکسٹ بھی ابھی ہم اس کا ایک لیکچر کانسیپٹ کا کریں گے، اسی طرح کا ہوگا انشاءاللہ. اور پھر ہم انشاءاللہ اگلا لیکچر سوالوں کا کریں گے.